بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری بحث کفایت الاصول حصے سوم کے استصحاب کے بارے میں ہے۔ استصحاب اصول عملیہ میں سے ایک اصل ہے، اور جتنی بھی اصول عملیہ ہیں ان میں سب سے زیادہ لمبی بحث جو ہے وہ استصحاب کی ہی ہے۔ تو مصنف صاحب نے استصحاب کی پہلے آپ کو لغوی معنی بتائی، پھر استصحاب کی تعریف کی، لیکن وہ شرح الاسمی تھی، حد اور رسم نہیں تھی، کیونکہ اگر حد اور رسم ہوتی تو پھر اس میں جنس اور فصل کو بیان کیا جاتا، پھر اس تعریف کو جامع افراد ہونا پڑتا اور معنی اغیار ہونا پڑتا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بس انہوں نے صرف شرح اسمی کی ہے تاکہ اس قسم کے اعتراضات کی گنجائش نہ ہو۔ پھر استصحاب کے حجیت پر یہ ادلہ قائم کر رہے تھے، جن ادلہ میں سے ابھی ہماری گفتگو اخبار کے بارے میں ہے۔ تو پھر بیچ میں حکم تکلیفی اور حکم وضعی کی گفتگو ہوئی۔ حکم وضعی کس حکم کو کہتے ہیں، حکم وضعی کی جو ہے کیا ہے، محصور ہے یا غیر محصور ہے، یعنی محدود اشیاء کو حکم وضعی کہا جاتا ہے یا لامحدود اشیاء کو حکم وضعی کہا جاتا ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ 2 چیزیں حکم وضعی ہیں، کچھ نے کہا 3 ہیں، کچھ نے کہا 4 ہیں۔ مصنف صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی محصور چیزیں نہیں ہیں۔ تو آج مصنف صاحب فرما رہے ہیں کہ تحقیق کے مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم وضع کے جناب لسٹ میں لے آئیں گے اس کی 3 اقسام ہیں، اس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ایسی ہے کہ جس وضع کو جعل کرنا محال ہے۔ محال کا مطلب کیا ہے، نہ اس کو آپ مستقل طور پر وہ جو ہے کیا ہے جناب وہ وضع کر سکتے ہیں، قرار دے سکتے ہیں، جعل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کے بالتبع اس کو جعل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ جس کو مستقل طور پر جعل کرنا محال ہے، لیکن بالتبع کے لیے انہوں نے محال ہونے کا نہیں کہا ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے کیا ہے جناب ایسی ہے کہ جس کو مطلقاً جعل کیا جا سکتا ہے، یعنی استقلالاً بھی اس کو جعل کرنا چاہیں تو جعل کر سکتے ہیں، اور بالتبع بھی جعل کرنا چاہیں تو جعل کر سکتے ہیں۔ تو اب ہر ایک کی ایک ایک مثال دیتے جائیں تو بہتر ہوگا، یا فی الحال ہم صرف پہلی قسم کو لے لیتے ہیں کہ جس میں جعل کرنا اس کو مطلقاً جو ہے کیا ہے منع ہے، نہ اس کو جو ہے کیا ہے ابتداءً اور استقلالی صورت میں وضع کر سکتے ہیں، جعل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے کیا ہے اس کو جناب بالتبع جعل کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تکوینی طور پر جو ہے کیا ہے جعل ہوتا ہے۔ خوب، جیسے مثلا ہم یوں کہتے ہیں کہ جناب 4 کی زوجیت، تو یہ زوجیت جعل نہیں کی گئی، بلکہ تکویناً جو چیز بھی 4 ہوگی تو اس میں زوجیت ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز تکوینی ہوتی ہے پھر اس میں جو ہے کیا ہے تشریع کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ خوب، اس کے بعد پھر یا مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ جناب دلوک شمس یہ سبب ہے وجوب صلاۃ کا، تو یہ دلوک شمس کو جو ہے کیا ہے تشریعاً جعل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی قسم کی مختصر وضاحت۔ پھر دوسری قسم جو ہے وہ ہے کہ جس کو جناب جعل تشریع نہیں کر سکتے ہیں مستقل طور پر، لیکن طبعی طور پر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک حکم تکلیفی آئے گا، پھر اسے ہم انتزاع کر لیں گے حکم وضعی کو۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، یہ حکم تکلیفی ہے، آپ نماز پڑھیں۔ اب اس نماز پڑھنے سے ہم انتزاع کرتے ہیں کس کو، کہ جناب صورت بھی اس کا جز ہے، تو صورت کو استقلالی طور پر آپ جو ہے کیا ہے جعل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے کیا ہے یہ جناب آپ اس کو بے عنوان تبع، یعنی نماز کے واجب ہونے کے بعد بعد الحمد
کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ صورت کو جو ہے کیا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ کو تحقیق کے مطلب کیا ہے؟ انما بتحقیق ہر وہ چیز عد من الوضع جس کو گنا گیا ہے، جس کو وضع کے لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، الا انہا ان اس کی 3 قسمیں ہیں۔ منہا من تبعیضیہ ہے، ان میں سے پہلی قسم، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ 3 قسمیں نا، پہلی قسم جو ہے ما ایسی وضع ہے لا یکاد یتطرق الیہ الجعل تشریعا اصلا، جس میں شرعاً اور تشریع کے بنیاد پہ آپ اس کو جعل نہیں کر سکتے ہیں، مطلقاً اس کو آپ جعل نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ لا استقلالاً، یعنی اس کو استقلالی طور پر بھی جعل نہیں کر سکتے کہ ابتدا میں ہی شارع آ کے اس کو جعل کرے، ولا طبعاً، اور اسی طریقے سے اس وضع کے قسم کو کسی اور حکم تکلیفی کے تبع میں بھی جعل نہیں کر سکتے ہیں۔ پس نتیجے میں یہ جو وضع ہوتی ہے اس میں جعل تکوینی ہوتی ہے، لیکن اس میں جعل تشریعی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال جیسے میں نے اربعہ اور زوجیت کی دی۔ وَإِن كَانَ مَجْعُولًا تَكْوِينًا، اگرچہ اس قسم کو، یہ جو وضع کی پہلی قسم ہے، اس کو تکویناً جو ہے کیا ہے وہ جعل کیا جاتا ہے، ارضاً بین جعل ارضاً بعین جعل موضوع ہی خوب کذالک، یعنی جیسے تکوین میں اس کا موضوع بنا تھا، اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے یہ وضع بھی اس کے ساتھ ساتھ بنی تھی۔ جیسے اس کی مثال دلوک کی دی ہے، دلوک شمس، خوب یہ دلوک شمس سبب بنا ہے وجوب صلاۃ کا، تو اب اس دلوک کے لیے جناب جعل تشریعی نہیں ہو سکتی، نہ استقلالی اور نہ ہی طبعی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ پہلے نماز واجب تھی، پھر بتبع جو ہے کہ دلوک کو بھی واجب قرار دیا گیا ہے۔ وَمِنْهَا، جناب ان اقسام میں سے دوسری قسم کو ما ایسی وضع ہے لا یکاد یتطرق الیہ الجعل تشریعی، اس کی طرف جعل تشریعی نہیں جا سکتی۔ اوپر والی پہلی قسم میں بھی جعل تشریعی کی گنجائش نہیں تھی، اس دوسرے قسم میں بھی جعل کی گنجائش جعل تشریعی کی نہیں ہے، الا تبعا للتکلیف، مگر یہ کہ حکم تکلیفی کی بتبع اس کو آپ جعل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پس استقلالی جعل نہیں ہوگی، طبعی اس کی جعل ہو سکتی ہے۔ تو اس کی مثال آپ اگر دینا چاہیں تو مثلا جیسے سورت والی مثال دی کہ سورت جو ہے کیا ہے وہ جزء نماز ہے، اب اس کو ابتدا میں ہی شریعت حکم نہیں لگا سکتی ہے، بلکہ شریعت کا پہلے حکم اس مرکب کی طرف آئے گا، یعنی نماز کی طرف آئے گا، جس کے کئی سارے جو ہے کیا ہے اجزاء اور ارکان ہیں۔ خوب، پس اگر نماز کا حکم نہ ہوتا تو اس صورت کا بھی حکم نہیں ہوتا۔ وَمِنْهَا، اور ان اقسام میں سے تیسری قسم ما ایسی وضع ہے یمکن فیہ الجعل، جس میں جعل ممکن ہے، اور وہ جعل بھی کیسا؟ استقلالاً، یعنی مستقل اس کو آپ جعل کر سکتے ہیں بغیر کسی تبع کے، بے انشاء ہی، یعنی ذاتاً آپ اس وضع کو جعل کریں گے، اور طبعاً اس کو کسی اور کے جو ہے کیا ہے تابع ہو کر بھی آپ جعل کرنا چاہیں تو جعل کر سکتے ہیں لتکلیف۔ خوب، بکون ہی، اس لحاظ سے کہ یہ جو تکلیف ہے یہ منشأ ہے لانتزاع ہی، جناب اس حکم وضعی کے انتزاع کا۔ مثلا جو ہے کیا ہے زوجیت، ابتدا میں ہی شارع کہہ سکتا ہے کہ مثلا ہذہ زوجۃ ذاک، یہ اس کی بیوی ہے، ایسے کہہ سکتا ہے، اور بتبع بھی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے۔ مثلا شارع کہتا ہے کہ زید تم اس عورت کی طرف دیکھ سکتے ہو، تم اس عورت کے ساتھ حق بستری رکھتے ہو، اور اس عورت کا نفقہ تم پر واجب ہے، اگر مرو گے تو یہ تمہاری وارث بنے گی۔ اب اس سے آپ کھینچ کر نکالیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ تمہاری بیوی ہے۔ وَإِنْ كَانَ صحیح ہو، اگرچہ صحیح مطلب کیا ہے؟
انتزاعہ من انشائہی، ہم اس حکم وضعی کو نکالیں گے من انشائہی جناب شارع کے انشاء سے، جو ابتدا میں ہی اس کو زوجیت کے بارے میں کہتا ہے، وجعلہ، اور ہم اس کو مستقل طور پہ بھی جعل کر سکتے ہیں، وَكَوْنُ تکلیف من آثار ہی و احکام ہی، اور یہ جو تکلیف ہے کہ اس کا نفقہ تم پر واجب ہے، یہ تمہاری وارث بنے گی فلاں فلاں، یہ جناب اس وضع استقلالی کے آثار اور احکام میں سے ہے۔ خوب علامہ یأتی الاشارۃ الیہ، انشاءاللہ خوب آئے گا اشارہ الیہ اس مطلب کی طرف کہ یہ جو ہے کیا ہے، استقلالی ہے۔ ابھی یہ تو آپ نے اجمال مطلب پہچان لیا، فرماتے ہیں جب آپ نے اجمال، اب ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ اما نحو الاول، لیکن پہلی قسم کہ جس میں جو ہے کیا ہے جناب جعل کی کوئی گنجائش نہیں تھی، فہو کا سببیت، وہ ایسے ہے جیسے کہ سبب ہوتا ہے کسی دوسرے کام کا، جیسے دلوک، یہ دلوک جو ہے کیا ہے، یہ سبب ہے کس کا، وجوب نماز کا، یا وہ چیز شرطیت ہوتی ہے۔ بھائی شرطیت کیسے، جیسے ہم کہتے ہیں تمام تکالیف الہی کا انجام دینے کے لیے عقل شرط ہے، یا والمانعیت، یا وہ چیز مانع ہوتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ عورت کا حیض مانع ہے اس کی نماز پڑھنے سے، وہ رافعیت، یا وہ حکم وضعی رافعیت والا ہوتا ہے، یعنی وہ تکلیف کو ہی ختم کر دیتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں رفع ما لا یعلمون یا نسیان وغیرہ، خوب یہ ختم کر دیتا ہے، یہ رافع ہے۔ خوب فرماتے ہیں تو یہ چیزیں جب آپ نے ذہن میں رکھ لیں، لما ہوا سبب تکلیف، اس چیز کے لیے، اس کام کے لیے جس کے لیے یہ تکلیف کا سبب بنا ہے، تکلیف یعنی وہی ذمہ داری، یا شرط کا سبب بنا ہے شرط تکلیف کا، یا مانع تکلیف کا، یا رافع تکلیف کا۔ خوب کہتے ہیں اس کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ حیثو انہو لا یکاد، جبکہ ممکن نہیں ہے، یعقل کہ یہ چیز ہمارے ذہن میں بھی آئے، انتزاع ہذہ العناوین کہ یہ چار عنوان کو جو ہے کہ ہم انتزاع کریں، لہا ان امور کے لیے، کن امور کے لیے، مثلا شرطیت شرط کے لیے، مانعیت مانع کے لیے، من تکلیف المتاخر اس تکلیف سے جو متاخر ہے، انہا ان چار چیزوں سے، ذاتن، بھائی جو چیز متاخر ہے اس متاخر سے آپ ما قبل کو جو ہے کیا ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں، حدوثاً و ارتفاعاً، نہ حدوث کے لحاظ سے اور نہ ہی ارتفاع کے لحاظ سے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو تکوینی ہیں، کما ان اتصافہا، جیسے کہ ان چیزوں کا متصف ہونا، شرط کا یہ جو چار چیزیں ہیں، بہا جناب، یا یوں کہیں کہ جو مشروط ہے اور جس کو منع کیا گیا ہے، لیس الا لاجل ما علیہا، یہ نہیں ہے مگر اس خاطر ہے کہ علیہا ان شرائط پر، من الخصوصیت، کوئی خصوصیت ہے، خوب المستدعیت، وہ خصوصیت جو ہمیں دعوت دیتی ہے، لذالک کہ اس قسم کا اثر رکھتے ہوں، تکویناً، یہ ان کا اثر جو ہے کیا ہے وہ اثر تکوینی ہوگا، اثر تشریعی نہیں ہوگا، للزوم میں، اس لیے کہ لازم آتا ہے، ان یکون فی العلت، کہ پایا جائے یہ اثر علت میں، چاہے علت جو ہے کیا ہے وہ ایجاب کی ہو، یا علت جو ہے کیا ہے سلب کی ہو، ایجاب کی علت جیسے سبب ہے اور سلب کی علت جیسے معنی ہے، بے اجزائہا، کبھی علت جو ہے کیا ہے وہ بسیط ہوتی ہے اور کبھی علت مرکب ہوتی ہے، علت کے تمام اجزاء کے ساتھ، خوب جناب جب وہ پائی جائے تو پھر کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ ربط خاص بہی، اس کا ایک خاص ربط ہے، بہی جناب اس اپنے معلول کے ساتھ یا اپنے اس کام کے ساتھ، کانت مؤثرا فی معلولہا، اور یہ علت جو ہے کیا ہے وہ اثر کرے گی اپنے معلول میں، لا فی غیرہی، غیر معلول میں اثر نہیں کرے گی۔ خوب، اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب ولا غیر، اور غیر علت بھی اس معلول میں اثر نہیں کرے گی، فی ہے اس معلول میں، وَإِلَّا،
اگر ایسے ہو، یعنی یہ علت کسی اور معلول میں اثر کرے، خوب بھائی تو پھر ہم تو کہتے ہیں کہ پھر تو ہر شے دوسری چیز میں جو ہے کہ اثر کر سکتی ہے. لازم ان یکون کل شیء مؤثرا فی کل شیء، پھر تو لازم آتا ہے کہ ہر چیز ہر شے میں اثر کرتی پھرے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ آگ جلانے کا اثر کرتی ہے، آگ ٹھنڈے کرنے کا اثر نہیں کرتی ہے. خوب وَتِلْكَ الْخُصُوصِيَّةُ، اور یہ خصوصیت جو ایک رابطہ تھا علت اور معلول کے درمیان، لا تکاد توجد، یہ ممکن نہیں ہے کہ پایا جائے اس علت میں بمجرد انشاء مفاہیم العناوین، صرف عنوان کے ایجاد کرنے سے. وبمثل قولک، یا وبمثل، یا مثلا اس قسم کا قول کہ بھائی سورج کا دلوک کرنا یہ سبب ہے کس کے لیے؟ لوجوب الصلاۃ، نماز کے واجب کے لیے. انشاءً ایک مرتبہ آپ اخبار دیتے ہیں، پھر اخبار دینا تو ٹھیک ہے کہ بھائی دلوک شمس یہ نماز کے واجب کا سبب بنتا ہے، لیکن انشاء نہیں کر سکتے. لا اخباراً، اس قسم کی آپ ہمیں خبر نہیں دے سکتے ہیں. خوب ضرورت بقاء دلوک، کہتے ہیں یہ بات واضح ہے کہ یہ دلوک باقی رہے گا علی ما ہوا علیہ، اپنی اسی حالت پر جس پر تھا قبل انشاء سببیت لہو، چاہے آپ دلوک کو سبب قرار دیں چاہے سبب قرار نہ دیں. من کون ہی بتحقیق، من کون دلوک، یعنی یہ دلوک جو ہے واجدن یہ اپنے اندر رکھتا ہے لخصوصیت، ایک ایسی خصوصیت کو، مقتضیت وہ خصوصیت تقاضا کرتی ہے لوجوبہا جناب نماز کے واجب ہونے کی. او فاقدن لہا، یا اس دلوک میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں پائی جاتی. وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَكَادُ تَكُونُ وَاجِبَةً، اور بتحقیق ممکن نہیں ہے کہ نماز واجب عند دلوک کے وقت معلوم یکن ہونا کا، جب اس دلوک میں خصوصیت نہ ہو. یدعو الی، وہ خصوصیت جو ہمیں بلاتی ہے الی وجوبہا کہ تم پر نماز واجب ہے. ومعہ، اور جب وہ خصوصیت پائی جائے تو تکون ہو جائے گی کون؟ نماز واجبتاً واجب، لا محالت، یہ بات بالکل بدیہی ہے. وَإِن لَمْ يُنْشَأْ سَبَبِيَّةُ لِدُلُوكِ اصلا، اگرچہ اس دلوک کے لیے سببیت کو اختیار نہ کیا جائے. خوب وَمِنْهُ، اب فرماتے ہیں کہ اس بات سے، یہ جو ہم نے بات کی کہ خصوصیت کی وجہ سے وہ واجب ہوتی ہے، انشاء کا اس میں کوئی دخالت نہیں ہے. انقدح ایضاً، یہ بات بھی واضح ہو گئی عدم صحت انتزاع سببیت لہو، صحیح نہیں ہے کہ ہم دلوک کے لیے سببیت کو انتزاع کریں. خوب عدم صحت انتزاع سببیت لہو حقیقتاً من ایجاب الصلاۃ، آپ کہیں بھائی نماز واجب ہے اس لیے دلوک ہو جاتا ہے. اند دلوک لعدم اتصاف ہی، اس لیے کہ بھائی یہ شے جس کی وجہ سے نماز واجب ہے اس میں وہ سببیت ہے ہی نہیں. خوب بہا، یعنی بہا کی ضمیر سببیت کی طرف جائے گی یا خصوصیت کی طرف. بذالک، وجوب نماز کا، ضرورتاً، یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ بھائی دلوک میں خصوصیت ہوگی تو نماز واجب ہوگی، انشاء دلوک سے نماز واجب نہیں ہوتی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.